السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا اخوان، عساکم بخیر وعافیہ۔ آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے درس اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھا، چلیے شروع کرتے ہیں ہم القرآن المجید، قرآن مجید کے بارے میں، درس نمبر 25۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تصویر بنی ہوئی ہے قرآن مجید کی، تو آج ہم پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ القرآن المجید، قرآن مجید۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ مشرق ہے اور مغرب ہے، ایسٹ اور ویسٹ۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ تو مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ ہو گیا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سمیع، یہ اللہ کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر میں اور کیوں نہیں لگا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بیچ میں واو نہیں ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، علیم جاننے والا۔ ھذا ربی، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یعنی جس رب کے اندر یہ صفات ہے، یعنی کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے، یہ میرا رب ہے۔ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح قریب ہے۔ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد، کی طرف سے مدد، اور فتح یعنی کامیابی قریب ہے، فتح قریب ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ فضل اللہ کی طرف سے ہے،
وہ فضل، ذالک الفضل وہ فضل اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کل من عند اللہ اور ہر چیز اللہ کے پاس سے، اور ہر چیز وہ کل من عند اللہ اللہ کے جانب سے ہے، جانب سے، یا ہم اس کو لکھ لیں پاس سے ہے۔ الحق من ربک، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ ذالک الفوز العظیم، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ذالک وہ بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اب بہت سارے الفاظ معنی یہاں سے نکلیں گے، ابھی تو ہم لکھنے جا رہے ہیں الفاظ معنی۔ یہاں پر دیکھیں الحمدللہ، تو الحمد ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مشرق مغرب، یہ بھی آسان ہے، مشرق مغرب، ایسٹ اور ویسٹ۔ الغفور، الغفور، غفرہ یغفر سے ہے، الغفور یعنی کیا ہے؟ بخشنے والا، بہت بخشنے والا۔ یعنی اس کو ہم اگر اس میں مشبہ کے اس میں لیں گے تو بہت کی میننگ میں آئے گا۔ الرحیم، رحم کرنے والا، یعنی بہت رحم کرنے والا۔ السمیع، سننے والا، یعنی ہر چیز کو سننے والا۔ العلیم، جاننے والا، یعنی تمام باتوں کو جاننے والا، جاننے والا۔ نصر، مدد۔ فتح، فتح، کامیابی۔ الفوز، کامیابی۔ نیکسٹ، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے۔ ھذا شیء عجیب، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب، عجیب و غریب چیز ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم نے پڑھا لمن المشرق، لمن المشرق،
مشرق کس کے لیے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ المشرق للہ، صرف للہ لکھ دیں کافی ہے. مشرق کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین ہی مشرق کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور مغرب کا بھی. اہذا من فضل اللہ، اہذا جب ہم آ لگا دیتے ہیں تو سوال کر رہے ہیں. اہذا من فضل اللہ، کیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ نعم ھذا من فضل اللہ، ہاں یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. حل القرآن کتاب، حل القرآن کتاب، کیا قرآن کتاب ہے؟ تو کیا ہے قرآن؟ ہم سب کو پتا ہے. تو اس کا کیا کرنا ہے آپ کو جواب کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں میں دینا ہے، نام میں دینا ہے اور اس کا جواب ہمیں لکھنا ہے. حل القرآن کتاب اللہ، تو جواب کیا کرنا ہے؟ ہاں یا نام میں آپ کو جواب دینا ہے. تو ہاں میں ہی ہم جواب دیں گے اس کا. لمن المغرب، لمن المغرب، مغرب کس کے لیے؟ تو یہ بھی ہم کیا کریں گے؟ للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. لمن الحمد، حمد کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. للہ. ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ تو کیا بولو گے آپ؟ دینی. جب بھی دیکھیں کا آپ کو مخاطب کر رہے ہیں یہاں پر ضمیر کے ذریعے، تو آپ کیا کریں گے؟ دینک، آپ کا دین. تو کہو گے دینی، میرا دین. دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. من این النصر، من این النصر، مدد کہاں سے ہے؟ تو میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ نصر من اللہ، نصر من اللہ، کہ مدد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. مدد کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے. من نبیک، آپ کا نبی کون ہے؟ تو کیا کہیں گے ہم؟ نبی، نبی، میرا نبی. نبی کو تمہارا نبی، نبی میرا نبی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حل الاسلام حق، کیا اسلام حق ہے؟ حل الاسلام حق، کیا اسلام حق ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم، نعم الاسلام، نعم الاسلام حق، ہاں اسلام حق ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے. یہاں پہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. ربی اللہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا رب ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ رب کے آگے یا جو ہے جو کہ فرسٹ پرسن کے لیے آتی ہے، متکلم کے لیے آتی ہے، اسے لگا دیں گے. تو یہاں پہ ہی ہم لکھ لیتے ہیں ربی اللہ. میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ میرا رب ہے اور وہ مہربان ہے. وَهُوَ الرحمن، اور وہ مہربان ہے. وَهُوَ الرحمن، ہر چیز اس کے لیے ہے، ہر چیز. تو ہر چیز کل شیء اس کے لیے ہے. لہو، لہو کل شیء، کل شیء، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. اے میرے رب تو جاننے والا ہے. اے میرے رب، یا اللہ. جب یہاں پر اے لگا دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے. اے میرے رب، یا ربی، یا ربی
تو جاننے والا ہے. انت علیم, تو جاننے والا ہے. انت علیم, تو سننے والا ہے. انت سمیع, تو سننے والا ہے. سمیع اسموں سے سمیع. ہر چیز تیرے پاس سے ہے. ہر چیز کل شیء تیرے پاس سے ہے. من عندک, کل شیء من عندک, کل شیء من عندک, ہر چیز تیرے پاس سے ہے. تو میرا رب ہے, تو میرا رب ہے. انت ربی, تو میرا رب ہے. انت ربی, تو میرا رب ہے. میں ظالم ہوں, میں ظالم ہوں, تو میں کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ انا ظالم, انا ظالم, میں ظالم ہوں. تو مہربان ہے, تو بخشنے والا ہے. تو یہ مہربان جو ہے رحیم اور رحمان دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں. انت رحیم و غفور, اور تو رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے, اور تو بخشنے والا ہے. وانت, تو مہربان ہے, تو بخشنے والا ہے. دو بار تو آیا ہوا ہے, تو یہاں پہ انت ہم واپس سے لے لیں گے. انت غفور, تیرے لیے تعریف ہے, تیرے لیے تعریف ہے. الحمد, تیرے لیے. لک, الحمد لک, کہ تعریفات کس کے لیے ہیں؟ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم. اسلام بہترین مذہب ہے. الاسلام دین حسن, الاسلام دین حسن, الاسلام دین حسن, اس لیے کہ بہترین کی کئی میننگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے حسن لکھ دیا. الاسلام دین حسن, اسلام بہترین مذہب ہے, اس میں انسان کی نجات ہے. فیہ فوز اس میں, تو ہم کیا کریں گے؟ فیہ, یعنی کس میں؟ اسلام میں. فیہ, تو یہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسلام کی طرف. فیہ فوز انسان, اس میں انسان کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے. نجات ہے یعنی کامیابی ہے. یہ دین کامیابی کا سبب ہے. یہ دین, ھذا الدین, ھذا الدین, یہ دین. تو انہیں خاص دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے الف لام داخل کیا. ھذا الدین سبب للفوز, ھذا الدین سبب للفوز. اس کی تعلیم قرآن مجید میں ہے. اس کی تعلیم یعنی دین کی تعلیم, اسلام کی تعلیم. تعلیم اس کی تعلیم. فی القرآن المجید, تعلیمہ فی القرآن المجید, اس کی تعلیم قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید عمل کے لیے ہے. القرآن المجید کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے. جب کے لیے ہم استعمال کریں تو کیا جائے گا؟ لام ہم داخل کریں گے. للعمل, القرآن المجید
للعمل، فقط برکت کے لیے نہیں ہے. لیسا للبرکتی، برکت کے لیے نہیں ہے. لیسا للبرکتی فقط، برکت کے لیے نہیں. القرآن المجید للعمل لیسا للبرکتی فقط. اللہ کی مدد بڑی چیز ہے. اللہ کی مدد تو ہم لکھیں گے نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد بڑی چیز ہے. شیء عظیم، شیء عظیم، اللہ کی مدد بڑی چیز ہے. نصر اللہ شیء عظیم، وہ بڑی کامیابی ہے. ذالک فوز عظیم، وہ بڑی کامیابی ہے. اگر جملہ ہے کیا فتح قریب نہیں ہے؟ الیس الفتح قریب، الیس الفتح قریب، کیا فتح قریب نہیں ہے؟ بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے، بڑی کوشش سے بڑی کامیابی. من الجد الکثیر، من الجد الکثیر بڑی کامیابی ہے. من الجد الکثیر فوز کبیر. تو جد مطلب ہوتا ہے کوشش، بہت زیادہ کوشش، بڑی کوشش سے. من الجد یہاں پہ بڑی لکھا ہوا ہے تو من الجد الکبیر کر دیتا ہوں میں اسے. من الجد الکبیر فوز کبیر، یعنی بڑی کوشش سے بڑی کامیابی ہے. اس کے لیے اخلاص بھی بہت ضروری ہے. وَلِذَالِكَ، اس کے لیے اخلاص ضروری ایضاً. وَلِذَالِكَ اخلاص ضروری ایضاً، اس کے لیے اخلاص بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کچھ نئے الفاظ معنی یہاں پر آئے ہوئے، تو یہاں پر دیکھ لیں. جاننے والا علیم، سننے والا سمیع، اور تیرے پاس عندک مہربان، رحمان اور رحیم کے میننگ میں آتا ہے. اور بہترین حسن، اس کے بعد نجات، فوز کے میننگ میں آتا ہے کامیابی. اور یہاں پہ دیکھیں بڑی کوشش، الجہد الکبیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یہاں پہ الجد الکبیر میں نے کیا ہے، الجد الکبیر یا الجہد الکبیر دونوں آ سکتا ہے. بڑی کامیابی ہے فوز کبیر، اور یہاں پر ہم ایک اور میننگ کہہ سکتے ہیں فوز عظیم بھی لکھ سکتے ہیں. بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. وَلِذَالِكَ اخلاص ضروری ایضاً. تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. آپ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.